میرا نام تیمور ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، نیڈز کیا ہیں اور پاکستان کر کیا رہا ہے۔ مطلب سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کی مین وجہ کیا ہے۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان وہی ضروریات جو ہیں پاکستان بننے سے پہلے جو ان کی ضروریات تھی وہی رہیں اور یہ کبھی ڈیولپ نہ ہو پائے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ میں نے ہسٹری نکالی، کچھ اپنی ریسرچ کی اور کچھ اپنی آبزرویشن ہے، جو چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں یا اپنے کنٹری میں، تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں۔ تو نیچے ٹائم سٹیمپس میں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ جو بھی دیکھنا چاہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مینلی ہم بات کریں گے اس سارے مدعے پر۔ تو آتے ہیں مین مدعے پر اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ برٹش نے ہم پر ایک عرصہ حکومت کی ہے، ہمیں تو آزاد ہوئے ابھی تقریباً 76 سال اور کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے کہ ان کے دور حکومت میں ہمیں کیا پازیٹیو چیزیں ملی ہیں اور کیا نیگیٹو۔ تو کوشش کریں گے کہ اس میں ہم جتنی ڈیٹیل نکال سکیں اتنی نکالیں۔ تو بات کرتے ہیں ابھی ہم۔ برٹش نے اپنا سٹرکچر پاکستان میں امپلیمنٹ کیا، جس میں بیوروکریٹس، پولیس اور جوڈیشنل سسٹم شامل ہے۔ انہوں نے پنجاب، سندھ NWFP میں زمینداروں کے مالک کو زیادہ حق دیا اور کسانوں کو کم حق دیا، کیونکہ برٹش حکومت تھی اور اوبویسلی سی بات ہے کہ انہوں نے برٹش کو ہی زیادہ حق دینا تھا، کیونکہ اس ٹائم کے زمینوں کے زیادہ تر مالک جو تھے، مطلب زیادہ تر کیا 100% ہی کہا جا سکتا ہے، وہ برٹش ہی تھے۔ اس کے بعد ہمارا جو قبضہ مافیا چلتا ہے، اس طرح کا سین بھی بنا ہمارے دور میں۔ برٹش نے پاکستان میں یعنی کہ برصغیر میں جو پاکستان کا علاقہ تھا، اس میں جو بعد میں پاکستان بنا، اس میں ریلوے، کینل سسٹم اور انفراسٹریشن کے حصے کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا، اور انہوں نے اپنے سسٹمز کو یہاں لانے کی کوشش کی، جیسے کہ انگلش لینگویج، ان کا ماڈرن ٹائپ کا رہنا سہنا اور بہت ساری چیزیں، جس میں کرکٹ، انگلش لینگویج، ماڈرن یونیورسٹیز، ماڈرن سکولز اور انگلش میڈیم کو لے کے آنا۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ تو اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں کہ ہمارے ہیروز نے کیا کام کیے ہیں جو پاکستان بننے میں اچھے ثابت ہوئے۔ کچھ ایسے مسلمان لیڈرز کی جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو بعد میں پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ ان میں بہت سارے نام آتے ہیں، تو ہم سب کو تو نہیں ڈسکس کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے سب پر تھوڑی تھوڑی بات کی جائے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں سر سید احمد خان۔ ان کا نام قابل ذکر ہے، بہت ساری دفعہ ہم نے ان کو کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور ان کے بارے میں کافی سنا بھی ہے، تو بہت جگہ پہ ان کا نام آتا ہے، تو ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز بنائی اور ماڈرن تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ ان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، علی گڑھ کا نام سب سے فہرست پہ اوپر آتا ہے، جہاں سے قائد اعظم نے بھی پڑھا۔ تو اب ایک اور ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ تو ان کی تو کیا ہی بات ہے، خیر سب اپنی اپنی جگہ اپنے بیسٹ پر تھے، انہوں نے کوشش کی کہ سب بیسٹ ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک الگ مملکت کا خواب دیکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہتے ہیں، ایک الگ پلیس جگہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے یہی خواب لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی شاعری کے تھرو اور اپنی باتوں کے تھرو جو ہے نا لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور آج بھی اگر آپ ان کی شاعری سنیں تو وہ کچھ اسی طرح کی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ایسے لیڈرز گزرے ہیں جن کے کارنامے ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں نیکسٹ پر۔ مولانا علی جوہر، یہ ایک مسلمان لیڈر تھے اور صحافی بھی تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی جوائن کیا اور پاکستانی نظریے کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کے اور اپنے چھوٹے بھائی شوکت علی کے ساتھ مل کے بہت زیادہ سیاسی اور سماجی کام کیا، اور یہ تلخ اور تیز تقریروں کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور ان کی باتیں بہت زیادہ قوم پر اثر انداز کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہسٹری میں بہت بڑا
نام ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ اور شوکت علی جو کہ انہی کے چھوٹے بھائی تھے، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ سیاسی اور سماجی کام کیا، لیکن ان کا زیادہ تر ذکر جو ہے وہ سماجی خدمات میں ہی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سماجی خدمات کی ہیں اس قوم کی، اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، کیونکہ اس وقت تک تو پاکستان بنا نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا۔ جو بعد میں پاکستان بننے کے لیے ان کے کام بہت زیادہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوئے، تو یہ اپنے نرم لہجے کی وجہ سے کافی جانے جاتے تھے، تو یہ نرم لہجے سے انسان کو اپنی طرف کرنا اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ عبدالغفور خان یہ بچہ خان کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان کو بچہ خان کے لقب سے ہی جانتے ہیں، یا ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک الگ نام تھا، یا جو سیاسی یا مشہور نام تھا وہ بچہ خان ہی تھا۔ انہوں نے پشتون کے حقوق کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور ان میں امن پسندی اور تعلیم و تہذیب لانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ اس کام کو کرتے کرتے انہوں نے انگریزوں اور پاکستانی سرکار کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے خلاف کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پشتون کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے بچہ خان کے نام سے ایک تحریک بھی شروع کی، اور اسی تحریک کو ہی بچہ خان کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے تحریک شروع ہوئی، پھر اس تحریک کا نام بچہ خان شروع کیا گیا۔ تحریک میں یہی تھا کہ پشتون کو حقوق دیے جائیں اور ان کی تہذیب اور تعلیم پر کام کیا جائے، اور یہ 1990 میں پشاور کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، اور انہیں آج بھی فخر افغان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی وہ برٹش پر تھی یا ہمارے لیڈرز کی تھی، جو پرانے لیڈرز تھے، لیکن ہمارا تعلیمی نظام کبھی بھی پرانا نہیں ہوا۔ مطلب آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں نا، تو پاکستانی تعلیمی نظام کچھ ایسا ہی تھا، اور آج تک بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں، اپنے امی ابو سے، تو میں شور ہوں کہ انہوں نے بھی یہی کچھ پڑھا ہوگا۔ تو جیسے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ایک بک آتی ہے مسٹر چپس کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بھی مقصد ہے، یا تھرڈ فورتھ ایئر میں سنتیاگو مونولن کی ایک پوری بک آتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم گوروں کی لو پریم کہانیاں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا تعلیمی نظام کب اپڈیٹ ہوگا؟ یہاں پر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب بھی بیچلر پاس کرتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی لوکل اسکول میں جو ہے نا ٹیچر لگ جاتا ہے، اب نہ تو کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور تو اگلے بچوں کا بھی فیوچر ضائع کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ فیوچر ضائع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا غربت کی وجہ سے بھی چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ بازار میں نکل جاتے ہیں تو آپ کو ہر دوسری تیسری دکان میں کوئی نہ کوئی بچہ کام کرتا ہوا ملے گا، جس کی پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور وہ بھی صحیح ذمہ داریوں میں جھکڑا ہوا ہے۔ اور یہی چیزیں پاکستان کو شاید ڈیولپ نہیں ہونے دیتی ہیں، کیونکہ تعلیم بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر ہمارا یہاں پر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایم اے پاس کر جاتا ہے تو اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ اچھا مشورہ دے سکے۔ تو وہی ہے جو وہ زندگی سے سیکھتا ہے، اس بیس پہ مشورہ دے سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنی تعلیم کی بیس پہ کسی کو مشورہ دے سکے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام گھٹیا کیوں ہے؟ کیوں اس کو گھٹیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے یہاں پر کچھ اگر چلو کسی نے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس نے ایک نارمل تعلیم حاصل کی ہے تب بھی وہ اتنا ٹیلنٹ والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری حکومتوں نے کبھی اس پر زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف نیوز میں بھی یہی چلتا ہے کہ اس ڈے پہ چھٹی ہوگی، اس ڈے پہ چھٹی نہیں ہوگی، تعلیمی ادارے بند ہوں گے، اوپن ہوں گے، بورڈ کے ایگزام اب ہوں گے، تب ہوں گے، بس۔ تو انہوں نے کتابوں پر کبھی بھی فوکس نہیں کیا۔ کتاب کوئی آتی ہے جاتی ہے، لیکن اس طرح کا جو ہے نا ہمارا تعلیمی نظام نہیں ہے کہ اس تعلیمی نظام کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا۔ بیسیکلی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دور اپڈیٹ ہو رہا ہے تو اس کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اب ٹائم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پھر نئے دور کی تعلیم دینی چاہیے۔ اب وہ پرانے دور کی تعلیم لے کے کیا کریں گے؟ ہاں جو ہیرو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم ہیں، لیکن یہ میری سمجھ سے کہیں نہ کہیں بالا تر چیز ہے کہ یہ کیوں ہمارا تعلیمی نظام کیوں اپڈیٹ نہیں ہوتا؟ آج سے 40-45 سال پہلے جس بندے نے جو پڑھا آج ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان 40 سے 45 سال کے ٹائم جب میں کتنا کچھ اپڈیٹ ہو گیا ہے، کتنا کچھ۔ اور خاص طور پر یہ جو آج کل کی جنریشن ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم تو 2000 کی پیدائش ہے، تو ہم پھر بھی ہمارے سامنے یہ سب کچھ اپڈیٹ ہوا ہے۔ جیسے 2010-11 جب موبائل فون آئے تو یہ ہمارے دور میں تقریباً آئے تھے، تو اب تو بہت زیادہ اپڈیٹ ہے۔
تو یہ چیزیں کیوں نہیں ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کی جاتی؟ پاکستان میں پاورٹی اسٹرگل بہت زیادہ ہے، تو بیسیکلی ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی تھا کہ پاکستان ڈیولپ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس میں پاورٹی چیلنج اس پہ ہم بات کریں گے 2-4 منٹ۔ تو پاورٹی چیلنج بیسیکلی ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں آپ پتہ ہی ہے پاورٹی غربت کتنی زیادہ ہے۔ تو غربت کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ ابھی میں نے پیچھے بات کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اب دیکھیں نا ایجوکیشن سسٹم وہی ہے اور ایجوکیشن کی بیس پہ جابز بھی نہیں ملتی ہیں، رشوت خوری بہت زیادہ ہے ہر جگہ، یہاں پر پیسے چلتے ہیں اور غریب بندہ پیسے کما ہی نہیں پاتا۔ جو لوگ تو سیٹ ہیں ان کے تو معاملات بھی سیٹ ہیں، لیکن غریب لوگوں کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ اگر آپ ابھی پاکستان کی کرنٹ سچویشن پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر شخص مطلب جو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مطلب پاکستان کے 70% نوجوان پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ یہی بولیں گے کہ اگر میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تو شاید میں کبھی بھی اس ملک میں واپس نہ آؤں۔ مطلب کہ آپ لوگوں نے ملک کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ نوجوان جانا تو چاہ رہا ہے لیکن وہ کبھی واپس بھی نہیں آنا چاہ رہا۔ تو ان سچویشن سے اب کچھ سمجھ میں نہیں آتی اب پاورٹی ختم کیسے ہوتی ہے؟ بیسیکلی انصاف سے، نظام سے۔ غریب کا بندہ مارا جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی انصاف نہیں ملتا، اور اسی طرح کئی ان ناؤن ایف آئی آرز ہوتی ہیں جن میں غریب بندوں کو پھنسا کے جو ہے نا ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ آپ کو یہاں پاکستان میں مجھے لگتا ہے بہت لمیٹڈ جابس ہیں لوکل ایریاز میں، لائک بیکری میں کام کر لینا، کپڑے کی دکان میں یا ایزی لوڈ کی شاپ پہ، یا تو آپ مزدور بن کر رہ جائیں گے۔ تو آن لائنس بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ چلیں آن لائن تو ایک وہ الگ بات ہے نا کہ آن لائن کوئی جاتا ہے یا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں بھی اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری ایسے بھی ویب سائٹس ہیں جو پاکستان میں ورک ہی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یورپ بیس ہوتی ہیں یا آپ کسی اور ملک میں ہوں پاکستان کے علاوہ۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ پاکستان میں اتنی ساری چیزیں کیوں نہیں چلتی، اور آج ہم میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ دنیا سے پیچھے ہیں۔ اگر یورپ کو دیکھا جائے تو ہم یورپ سے کم مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے 100 سال پیچھے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے، اور غربت ہمارے ملک میں ایسے نہیں آ گئی، غربت کو ایک پلان کے ساتھ لایا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری عوام پڑھ لکھ جائے اور ہمارے غلط اقدام پر جو ہے نا ہماری جو باتیں ہیں ان پر سوال پوچھے، ہم سے کوئی کوشچن کرے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یار کہ ہم اپڈیٹ نہیں ہوئے، ہمیں اپڈیٹ ہونے نہیں دیا گیا، اور غربت کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اپڈیٹ نہیں ہوئے۔ ہم آج تک جو ہے نا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کا نعرہ یہی تھا روٹی کپڑا مکان، اور آج جب ہمیں آزاد ہوئے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے تو آج بھی ہمارا نعرہ یہی ہے روٹی کپڑا مکان۔ تو کیوں ہم اس چیز سے کیوں نہیں نکل پائے؟ ہم صرف کیا اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم بس دیکھیں گے کبھی یہ روڈ بن رہی ہے، کبھی یہ انڈر پاس بن رہا ہے، تو کبھی یہ رنگ روڈ بن رہا ہے، تو یہ کیا صرف روڈوں سے ہمارا کام چل جائے گا؟ یہاں پر اچھی یونیورسٹی، اچھے سکولز اور چائلڈ لیبر کو ختم کرنا، اچھے ہاسپیٹلز کی سہولتیں دینا۔ میں جس ایریے میں رہتا ہوں یہاں سے یونیورسٹی 60 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، منیمم یہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک مڈل کلاس کا بچہ ہو اور وہ کیا روز کا 400-500 کرایہ لگائے گا، پھر وہاں جائے گا، اس کی سمسٹر کی بھی جو 1.5-2 لاکھ فیس دے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ 1.5-2 لاکھ فیس کے علاوہ بھی راستے میں 100 طرح کے مسئلے مسائل بھی انسان کے ہو جاتے ہیں، تو مطلب یونیورسٹیوں کو فروغ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پاورٹی ہمارا کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یا لوگ یا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر، یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے گفٹ دیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ پڑھ لکھ نہ جائیں، ہمیں سمجھ نہ آ جائے اور ہم ان پر سوالات نہ اٹھانا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے ہمیں اتنے عرصے سے آگے لگایا ہوا ہے، بالکل جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ ٹرک یعنی بتی پہ چلایا ہی، تو یہ ایک پٹواری کی مثال ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ ان حکمرانوں نے ہمیں پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں تو پاکستان میں کیا ہوا ہے۔ تو ہوپ فار ویل پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس پر میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ میں نے جب ویڈیو سوچی، جب میں نے ریسرچ کیا، تو یہ میرا فیوریٹ ٹاپک بھی ایک مجھے ملا جس پر میں بہت
بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ پوائنٹ آئے اور میں اس کو ڈسکس کروں۔ تو یورپ میں ایسا ہوتا ہے جب بھی ایک نئی حکومت بنتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو سیم رہنے دیا جائے، کن چیزوں کو بدلا جائے اور کن چیزوں میں کچھ اپڈیٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، اس میں اس کا الٹا نہیں بلکہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو الگ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی پاکستان میں حکومت بنتی ہے تو پرانی چیزوں کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں آج تک تو کوئی ایسا بہت اچھا کام ہوا ہی نہیں ہے، جس کام کو 10 سال میں ہو جانا چاہیے تھا آج اس کام کو 20-25 سال ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام پورا نہیں ہو سکا۔ سی پیکج کی بہت اوپن اور بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بات کرنا چاہوں گا، جب بھی ہماری کوئی بھی پولیٹک بنتی ہے پاکستان میں، آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے یا کسی بھی پارٹی نے 5 سال پورے نہیں کیے۔ اور 5 سال پورے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اس کے لیے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ روڈیں بند کی جاتی ہیں اور پاکستانی عوام کو بے حد تکلیف سے گزارا جاتا ہے اور ان کے کاروبار جو ہے نا وہ ٹھپ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی آج کل پاکستان تو بہت ٹف سچویشن سے گزر رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ سچویشن کچھ بیٹر ہونے والی ہے، کیونکہ یہ دن بہ دن بگڑے گی ہی، کیونکہ وہی بات ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ اب جو بھی نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ پچھلے سارے نظاموں کو ختم کر کے اپنے نئے نظام کو لے کے آئے گی۔ ہمیں ذرا ذرا سی خوشیاں دے کے پاکستانی عوام کو پھدو بنایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپ دے کے اسٹوڈنٹس کو بولا جاتا ہے ہم آپ کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، یہ تو وہ، اور وہ تھکے ہوئے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کو بھی ملا تھا اور بالکل ہی جو ہے نا 1 مہینے سے بھی پہلے وہ ہینگ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کے لیپ ٹاپ کو دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی نئی چیزیں نہیں بنی جاتی۔ اور اسٹیبلٹی کیا ہے؟ جب بھی نئی حکومت بنتی ہے اور پرانی حکومت نہیں، جو اس پارٹی کے الگ لوگ ہوتے ہیں، مطلب اس پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہی جلسے جلوسوں کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تانے کستے ہیں اور جن کو ہم دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، او ہو اس بندے اس طرح بڑی تگڑی گل کی تھی۔ تو اسی طرح ہی بس کیا جاتا ہے اور کسی بھی ڈیٹ کرنے کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ حالانکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی حکومت بن گئی ہے اب آپ سب مل کر کام کریں اور اس ملک کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ یورپ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور بلکہ پیچھے گارنٹی کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں، ہم پیچھے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یار میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، مجھے لگتا ہے ایسا، میرا جو اپنا ذہن ہے اس بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپڈیٹ نہیں ہو گئے یا ہمارا تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں ہونے نہیں دیا گیا، ہمیں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں الٹریٹ رکھ کے، ہمیں غربت میں رکھ کے کہ ہم صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے بھاگیں، تو ان چیزوں سے اپڈیٹ سے ہمیں روکا گیا ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں پاکستان کے مسئلے مسائل پر ایک ہی تھوڑی لمبی سی کر کے ویڈیو بنا دوں گا اور دوبارہ اس پر ویڈیو نہیں بناؤں گا، جو یہی مدعے ہیں لائک پاورٹی، ایجوکیشنل کرائسس، تو یہ ساری، تو میرا پوائنٹ آف ویو اور اس کا سلوشن میں کیا دے سکتا ہوں، جو میرا ذہن چھوٹا سا ہے میں اس کے مطابق بات کر دیتا ہوں۔ تو میرا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو جلد سے جلد کروں۔ تو دیکھیں پاکستان کے جو پرانے لیڈرز ہیں جن کی میں نے بات کی، تو انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ تو قائد اعظم کا نام شاید میں نے ادھر نہیں لیا تھا، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ پاکستان کے لیے خدمات دی ہیں، پاکستان کو آزاد کروایا، ہمیں ایک آزادانہ ملک دیا۔ تو آج یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کاش آزاد نہ ہی ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آزادی کے بعد جو حالت ہو رہی ہے وہ لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ہر نوجوان بس باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ کچھ میرے اپنے دوست ہیں، کچھ یورپ سائڈ چلے گئے ہیں، کچھ عرب سائڈ، مطلب جس کے پاس جتنی پیسوں کی رینج ہے یا ادھار وغیرہ لے کے جس سے جو ہو رہا ہے وہ بڑھ جا رہا ہے۔ تو چلیں وہ جا رہے ہیں، یا ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم نہیں ہے یا پاورٹی کا سسٹم نہیں ہے۔ تو میں ابھی بھی پیچھے میں نے بات کی کہ ہمیں اپڈیٹ نہیں ہونے دیا گیا، ہمیں اچھی تعلیم کے لیے روکا گیا، ہمارے چائلڈ لیبرز میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ہمارے ہاں تنخواہوں کو پراپر مینیج کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پر کسی کی مجبوری دیکھ کے اس کو 8,000 تنخواہ یا 10,000 تنخواہ پر رکھ لیا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں جس ملک میں
ایک گھی یا تیل کا پیکٹ ہی 400-500 روپے کا ہوگا تو اس شخص کا 8-10 ہزار میں کیسے گزارا ہوگا، خاص طور پر جس شخص کی فیملی ہو، ٹھیک ہے، شادی شدہ ہو اور اس کے بچے بھی ہوں، تو کتنا ٹف ہوگا اس کے لیے مینیج کرنا کہ بچوں کے اسکولوں وغیرہ کی فیسز، پھر ٹیوشنز وغیرہ کی۔ تو پاکستان میں ان چیزوں کا کہا جا سکتا ہے کہ معیار ہی نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اسکول کھول لیا، جس کا دل کیا اکیڈمی اوپن کر لی۔ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کیوں نہیں دیکھتی ہے، ان چیزوں کے لیے پراپر سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ تو میرے خیال سے اس کا سلوشن یہی ہے کہ حکومت جب اپنی عوام کے ساتھ فیئر ہوگی تو ہمارا ملک آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ ان کی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تعلقات صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے جلسے پہ جائیں اور ان کی جذبات سے بھرپور تقریر سن کے ہم بھی جذبے میں آ جائیں، اور 1-2 دن بعد پتہ چلے یار کہ نہیں ہم لوگ غلط تھے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو بہت کوئی پازیٹیو نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے جتنے بھی برے حالات ہیں وہ سب یہ بہت زیادہ امیر لوگوں کی وجہ سے اور ہماری حکومت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہی ذمہ دار ہیں، انہوں نے کبھی عوام کی ترقی چاہی نہیں ہے۔ یہ دن بہ دن صرف خود ہی اپڈیٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہو جائیں، ہم لوگ رچ ہو جائیں۔ یا پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کرپشن بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں آپ نے پیسے نہیں لیے، اس نے نہیں لیے، اس نے نہیں لیے، کسی نے تو لیے ہیں نا۔ پاکستان سے رقم تو گئی، تو سمجھ نہیں آتی IMF جب آپ کو قرضے دیتا ہے تو قرضے کی رقم ایک اچھی خاصی بتائی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے نا 25% خرچ کر کے باقی 75% کہاں جاتا ہے یہ ہم آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو یہ ذرا ہمیں چیزیں کلیئر کرے، اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو آپ معافی مانگیں، مجھے یقین ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، کیونکہ اس قوم کا دل بہت بڑا ہے۔ اس قوم کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے شاید یہ رائٹ نہیں تھا اس قوم کا، جس قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہر اچھے برے لمحے میں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت بن جانی چاہیے تو عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کسی بھی حکومت نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں، تو لیکن میں صرف نیگیٹو پوائنٹس کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی ایک کی حمایت کرتا ہوں تو آئی تھنک کہ مسئلہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی فائنل رزلٹ نہیں آیا، بلکہ ابھی تک الیکشنز کے رزلٹس ہی نہیں آئے۔ تو اتنے ٹائم میں تو 2 کروڑ ووٹیں گنی جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیں ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ تو میرا ماننا یہی ہے کہ جب بھی آپ کے پولیٹیشینز، آپ کے حکمران جو کہ بہت پڑھے لکھے اور بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وہ جب بھی ہمارے ساتھ فیئر ہو جائیں گے تو ہم ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایجوکیشنل کرائسس یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہے نا تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ کرائسس وغیرہ پاورٹی میں کسی بھی چیز میں سب سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔